الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون كنفس واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ نے ایمان اور اسلام والوں کے بارے میں قرآن میں فرمایا هو اجتباکم تم سب کو اللہ نے چنا ہے۔ ہر وہ اسلام والا اور ایمان والا جس نے کلمہ طیبہ کی دولت حاصل کی ہے اپنے آپ کو بیکار نہ سمجھے، لاوارث نہ سمجھے۔ هو اجتباکم اللہ نے سب کو چنا ہے، پھر ان کو کلمہ کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ سماکم المسلمین اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ ایک ایمان ہے، ایک اسلام ہے۔ دل کی تصدیق کو ایمان کہتے ہیں، جسم کے اعمال کو اسلام کہتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا یقینی طور پر کسی کو مومن نہ کہو، مگر مومن کے جب عمل دیکھ لو تو اس کو مسلمان کہو۔ آپ یقینی طور پر کسی کو مسلمان کہہ سکتے ہیں اس کی نماز دیکھ کر، قرآن دیکھ کر، داڑھی دیکھ کر۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے صحابی تھے۔ ایک دفعہ جہاد میں فتح ہو گئی، غنیمت کی چادریں آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو تقسیم کی۔ حضرت سعد کا ایک بڑا گہرا دوست تھا، اللہ کے نبی نے اس کو وہ چادریں نہیں دی، باقی سب کو مل گئی۔ حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سب کو دیے ہیں، اس کو چھوڑ دیا ہے، یہ تو مومن ہے۔ حضور نے فرمایا مومن نہ کہو بل ہوا مسلم، بلکہ اس کو مسلمان کہو۔ پھر حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ آپ نے چادریں سب کو دی ہیں، میرے دوست کو چھوڑ دیا ہے، یہ بھی تو مومن ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سعد اس کو مومن نہ کہو بلکہ مسلمان کہو۔ پھر تیسری بار حضرت سعد نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے میرے دوست کو چھوڑ دیا ہے، باقی سب کو آپ نے دے دی ہے، یہ مومن ہے۔ حضور نے فرمایا سعد اس کو مومن نہ کہو بلکہ مسلمان کہو۔ پھر حضور نے سمجھایا کہ تیرا دوست تو پکا مسلمان ہے، اگر میں اس کو نہ بھی دیتا انشاءاللہ یہ اسلام سے بھاگے گا نہیں، لیکن باقی ہیں کچے کچے مسلمان، اس لیے میں نے ان کے دل کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو چادریں عطا کر دی، اس کو چھوڑ دیا، اس کے اسلام کا مجھے خطرہ نہیں ہے۔ پھر کہا اے سعد کسی کو اپنے یقین سے مومن نہ کہا کر بلکہ مسلمان کہا کر۔ تو اپنے دوست کو یہ کہتا کہ یہ مسلمان ہے، تو بار بار یہ کہتا جا رہا تھا کہ یہ ایمان والا ہے۔ ایمان کا تعلق اندر سے ہے، اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے۔ تم کسی کو دیکھ کر مسلمان تو کہہ سکتے ہو مگر اس کی حقیقت کو جان کر ایمان والا نہیں کہہ سکتے۔ اور یہی قرآن کہتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کسی کو ایمان والا نہ کہو بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اسلام والا دیکھا ہے، اسلام والا دیکھا ہے۔ تو اسلام بڑی نعمت ہے، ایمان بڑی نعمت ہے۔ سماکم المسلمین تم سب کا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو غم آ جائے تو صبر کیا کرو، جہاد آ جائے تو صابروا دل کو جوڑ کر آگے بڑھتے رہو، ورابطوا وہاں جم کر کھڑے رہنا، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرنا، لعلکم تفلحون انشاءاللہ اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ میرا نبی علیہ السلام نے فرمایا المؤمنون کنفس واحد، سارے ایمان والے ایک جان ہیں۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر ایک کی آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے سارے ایمان والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اگر ایک کو صحت ملتی ہے سمجھو کہ سب کو صحت ملتی ہے۔ اس سے میرے نبی نے فرمایا مسلمان کی تکلیف پر تم بھی غم زدہ رہنا اور مسلمان کی خوشی پہ تم بھی خوشی میں رہنا۔ یہ اسلام کے اندر جوڑ ہے، یہ اسلام کے اندر ایلفی کی طرح جوڑ دیتے ہیں، ایک گوند کی طرح جوڑ دیتے ہیں، ایک چیز چپک جاتی ہے اور اس طرح مسلمان سے چپک جاتا ہے۔
اپنا کام کرنا، دوسروں کا بگاڑ دینا۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ مر گیا، وہ جانے اس کی بلا جانے مجھے کیا ہے۔ اس کو بخار ہے، وہ جانے اس کی بلا جانے مجھے کیا ہے۔ اسے کرونا ہو گیا، وہ جانے مجھے اس سے کیا ہے۔ اس کو کسی نے گالیاں نکال دی، وہ جانے اس کا کام جانے مجھے اس سے کیا ہے۔ اس پر کوئی ظلم ہوتا جا رہا ہے، وہ جانے میں جانوں، میرا اپنا کام اس کا اپنا کام نہیں۔ فرمایا اس کا کام تمہارا کام، اس کی صحت تمہاری صحت، اس کی بیماری تمہارا غم، اس کی خوشیاں تمہاری خوشیاں، اس کی غمیاں تمہاری غمیاں۔ غم میں شریک رہنے والا بھی جنتی ہے اور اس کی خوشی میں شریک رہنے والا بھی جنتی ہے۔ اپنا اپنا کام نہیں ہے، یہاں سارے مسلمان ایک ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر کیا کرو، رابطوا، جڑ کے رہا کرو۔ میرے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے دل بڑے الگ الگ ہیں، 4 بھائی ہیں، ایک کا ذہن کچھ ہے، دوسرے کا ذہن کچھ ہے، تیسرے کا ذہن کچھ ہے، چوتھے کا ذہن کچھ ہے، ماں کا مزاج کچھ ہے، باپ کا مزاج کچھ ہے۔ ہم 8 بندے گھر میں رہتے ہیں، ہماری بنتی نہیں ہے، ہمارے اندر جوڑ نہیں ہے، ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے۔ ادھر دیکھو یہودیوں کو ایک طرح متحد ہے، عیسائیوں کو دیکھو متحد ہیں، سکھوں کو دیکھو متحد ہیں، اس کے بعد کرسچن کو دیکھو، ہندو کو دیکھو، سارے کے سارے اپنے باطل طبقوں کے اعتبار سے بھی متحد ہیں۔ اپنے کنیساؤں میں، اپنے گرجا گھروں میں سارے کے سارے متفق ہیں، اپنی عبادت گاہوں میں سارے کے سارے متفق ہیں، اپنے تہوار میں سارے کے سارے متفق ہیں۔ ہندو اپنی دیوالی کے موقع پہ بالکل متفق ہیں، اسی طرح عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہر تقریب کے اندر متفق ہیں، یہودی موسیٰ علیہ السلام کی ہر تقریب کے اندر متفق ہیں۔ مگر میرے نبی کی امت نبی کی تقریبات کا مذاق اڑاتی ہے اور الٹی پلٹی تقریبات کو کر کر متفق ہونے کا مظاہرہ کرتی ہے۔ یاد رکھنا اتفاق کا نسخہ پہلا نماز ہے، دوسرا زکوٰۃ ہے، تیسرا جہاد ہے، چوتھا حج ہے، 5واں رمضان ہے۔ اگر سب لوگ نمازی ہیں انشاءاللہ اتحاد قائم ہے۔ باہر نعرے لگتے ہیں ہم متفق ہیں، ہم متحد ہیں، ہم ایک جان ہیں۔ اس کی یار ایکو بند کرو، آواز رہنا۔ ایک جان ہیں، ہم متفق ہیں، ہم متحد ہیں۔ ہم بھی نعرے لگاتے ہیں، آپ بھی نعرے لگاتے ہیں، نہیں اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام جہاد کر رہے ہیں، جھنڈے بلند ہیں، آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، خریبت خیبر خریبت خیبر خریبت خیبر، سب کی آوازیں اللہ اکبر کی ہیں۔ اور حضور فرما رہے ہیں خریبت خیبر، اب خیبر ان کافروں کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اب ہمیں جہاد میں فتح ہو گئی ہے، کیونکہ ہماری آواز یکجان ہے۔ اس طرح نماز ہے، نماز با جماعت ہے۔ اگر اس میں 1,00,000 بندہ ہے وہ اپنے آپ کو متفق کہہ سکتے ہیں، اگر 10 لاکھ بے نمازی ہے، 1,00,000 نماز والا ہے، وہ اپنے آپ کو متفق نہیں کہہ سکتے۔ ایک جنت کے راستے پہ چل رہا ہے، ایک جہنم کے راستے پہ چل رہا ہے۔ دیکھیں اندلس میں، غرناطہ میں، مصر میں، شام میں، بڑے بڑے علاقوں میں، خدا کی قسم ایک وقت مسلمانوں کا تھا، آج جتنے وہاں پہ گرجا ہیں یہ مسجدیں تھیں، آج جتنے وہاں پر ان کی عبادت گاہیں ہیں یہ مسلمانوں کے پاس تھی، مگر مسلمان آپس میں ٹوٹنے کے بعد ان کے اندر فرقے بنے، فرقے بننے کے بعد ان کی مسجدیں بند ہوئی، فرقے بننے کے بعد ان کی کتابیں ضائع ہوئی، فرقے بننے کے بعد ان کی کلاسیں ضائع ہوئی، فرقے بننے کے بعد ان کے قرآن کے قاری کم ہوئے، فرقے بننے کے بعد ان کے جامعات ختم ہوئے، فرقے بننے کے بعد ان کی مساجد میں انتشار آیا، افتراق آیا، اور وہ مسجد گئی، مدرسہ گیا، قرآن گیا۔ آج اندلس کو دیکھ لو، مصر کو دیکھ لو، شام کو دیکھ لو، فلسطین کو دیکھ لو، لبنان کو دیکھ لو، سعودی عرب حرمین کی وجہ سے باعزت ہے، مگر فحاشی کے اعتبار سے، تفریق کے اعتبار سے، انتشار کے اعتبار سے وہاں کے حالات بھی آپ دیکھ لو۔ جب حج کا موقع آیا ہزاروں لوگوں کو صرف اجازت ملی، جب سین میں بنے، دوڑیں لگی، مقابلے ہوئے، ڈرائیونگ کے لائسنس ملے، عورت کی پردہ کے اوپر، برقعے کے اوپر اجازت مل گئی، آزادی مل گئی، بے حیائی بڑھ گئی، اور وہاں پر بھی اجتماعی عبادت گاہیں اس وقت متاثر ہونے کے بعد اللہ نہ کرے سعودیہ بھی مبذول ہوتا جا رہا ہے، عرب ملک بھی مبذول ہوتے جا رہے ہیں، ان میں وہ روحانی قوت، وہ ایمانی قوت، وہ اسلامی قوت، وہ اعمالی قوت، وہ دین کی قوت، وہ نماز کی قوت آج بالکل مفقود ہو چکی ہے۔ تو میرے بھائی جو بے نمازی ہے اس کو تم کیسے کہتے ہو کہ وہ تمہارا دوست ہے؟ جو جہاد نہیں کرتا اس سے کیسے کہتے ہو کہ وہ تمہارا دوست ہے؟
جو حج کی طرف نہیں بھاگتا، کھرب پتی آدمی ہے مگر آج تک اس نے حج کا نام نہیں لیا، عمرے کا نام نہیں لیا، حرمین کا نام نہیں لیا، اور آپ نعرے لگا رہے ہیں کہ ہمارا دوست ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا دوست ہے۔ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی ہیں، ان میں اخلاق پیدا کرو۔ نبی پاک کھڑے ہیں، حضرت علی کھڑے ہیں، ایک یہودی آیا، حضرت علی کو کہنے لگا السلام علیکہ، السلام علیکہ، تجھ پر موت آ جائے۔ السلام، سام کہتے ہیں موت کو، سلام کہتے ہیں رحمت کو۔ وہ کہنے لگا السلام علیکہ، تجھ پر موت آ جائے۔ حضرت عائشہ کھڑی تھی میرے نبی کے سامنے اور اس یہودی کو جواب دیا وعلیک السلام واللعنہ، تیرے اوپر بھی موت ہو، تیرے اوپر بھی لعنت ہو۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ تو نے ایسی بد دعا نہیں دینی تھی، اگر وہ دے بھی گیا ہے وہ جاہل ہے، بے وقوف ہے، لیکن تو اسلام والی ہے، تو ایمان لانے والی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام ہے، ایک یہودی سے آپ نے قرضہ لیا، وقت آیا آپ کے سامنے کھڑا ہوا، صحابہ کھڑے ہیں، کہنے لگا تو اللہ کا نبی ہے، تو آخری پیغمبر ہے، تیری دیانت بھی مشہور ہے، صداقت بھی مشہور ہے، میرا قرضہ فلاں وقت تھا، آپ نے ادا نہیں کیا۔ میرے نبی نے مسکراتے ہوئے کہا تھوڑی سی مہلت دے دو، تیرا قرضہ دے دوں گا، لیکن آگے سے برا بھلا کہنے لگا، گالیاں دینے لگا۔ حضرت عمر کھڑے ہیں میرے نبی کے سامنے، کہنے لگے اللہ کی قسم آج اگر رسول پاک سامنے نہ ہوتے میں اس کی گردنیں اڑا کے رکھ دیتا۔ میرے نبی نے فرمایا عمر تم نے غلط کہا ہے، یہ یہودی ہے، اس نے قرض لینا ہے، میں نے اس کا قرض دینا ہے، یہ غلط نہیں کہہ رہا، برا کہہ رہا ہے، بھلا کہہ رہا ہے، اس کو کہنے دو۔ پھر اس کے بعد 2-3 دن کے بعد اللہ کے نبی نے اس کا قرض لوٹایا اور حضرت عمر سے فرمایا تھوڑے سے پیسے اس کو انعام کے طور پہ اور دے دو تاکہ جو ہم تاخیر کر چکے ہیں اس کا ازالہ ہو جائے۔ جب یہودی نے میرے نبی کے اخلاق کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جب مسلمان ہو گیا، خالد بن ولید پہلے مسلمان نہیں تھے، سیدنا امیر معاویہ پہلے مسلمان نہیں تھے، ابو سفیان پہلے مسلمان نہیں تھے، حضرت حمزہ پہلے مسلمان نہیں تھے، ابو دجانہ پہلے مسلمان نہیں تھے، جابر بن سمرہ پہلے مسلمان نہیں تھے، لیکن جب یہ اسلام پر آئے، ایمان پر آئے، کلمے پر آئے، نبوت کا ہاتھ تھاما، نمازیں پوری، قرآن پورا، جہاد پورا، ذکر پورا، استغفار پورا، نبی کی اتباع پوری، ید اللہ علی الجماع، اللہ کی طاقتیں، رحمتیں، فضل جماعت پہ ہوتے ہیں، اگر جماعت نہیں ہے تو اس پہ کوئی فضل نہیں، کوئی چیز نہیں۔ خالد بن ولید جب آگئے ہیں میرے نبی کے دامن نبوت کے نیچے بیٹھے ہیں، 100 جنگیں لڑی ہیں اور اپنی تلواروں سے کافروں کو قتل کر کے نیچے توڑ کے گرایا ہے۔ جب ایک عورت نے کہا اگر تو مسلمان ہے تو یہ زہر کھا کے دکھا دے، اللہ رب العزت تجھے نقصان دیتا ہے یا تجھے شفا دیتا ہے۔ بسم اللہ پڑھا اور زہر پی لیا، اور اسی وقت وہ عورت بھی اسلام لے آئی اور ایمان لے آئی، اور خالد بن ولید کی اور اس کے رب کی دوستی پر داد دینے لگی۔ حضرت حمزہ ہیں، احد کے میدان میں ہیں، ایک وقت وہ تھا جب یہ کافر تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب اسلام لائے ہیں اپنی تلوار کی چمک کو میدان جہاد میں اکٹھا کیا ہے، اور صحابہ ان کے قدم بقدم پہ آگے بڑھتے گئے ہیں، اور تلواروں میں ٹک ٹک کی آوازیں آتی رہی ہیں، اور احد کا میدان کافروں کے ساتھ وہاں پہ مغلوبیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور مسلمانوں میں آپ گرتے ہیں اور اپنی تمام چیزیں اللہ کے نام پہ قربان کر دیتے ہیں۔ یہ اسلام اور اتفاق اور اتحاد کی برکتیں ہیں۔ ابو سفیان ہیں، جس وقت خدا کی قسم اللہ کے نبی پر ایمان لائے ہیں، اس وقت ابو سفیان کا رعب، دبدبہ، خدا کی قسم کیسا متفق ہوا، کیسا متحد ہوا۔ حضرت عمر فاروق ہیں، جس وقت حضرت عمر اسلام نہیں لائے تھے، کافروں کو بڑا ناز تھا، منافقوں کو بڑا ناز تھا، ساری چیزیں تھی، اللہ کے نبی کی دعائیں رنگ لے آئی۔ جب حضرت عمر اسلام لائے، آسمان پہ جشن ہوا، زمین پہ جشن ہوا، فرشتوں نے فرشتوں کو مبارکباد دی، نبی نے صحابہ کو مبارکباد دی، نبی کی مسکراہٹیں تھی، حضرت عمر کی تلوار تھی، آپ کی آنکھوں میں رعب تھا، آپ کی مونچھوں میں تاؤ تھا، آپ قدم بقدم چلتے تو بڑے بڑے کفار کیسر و کسرا متزلزل ہو جاتے، اور اللہ کی قسم آپ کے رعب سے، دبدبے سے، آپ کے گھوڑوں کی ٹاپ سے، آپ کے قدموں سے، آپ کے ایمان سے، آپ کے اسلام سے، آپ کے اتفاق سے، آپ کے اتحاد سے، نبی کے شاگرد ہونے کی بنیاد پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا مقابلہ فلسطین کی چابیاں لے کر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھ کر اسلام کو غالب کرتے آئے ہیں۔ یہ سارا اتفاق ہے، یہ سارا اتفاق ہے، یہ سارا اتحاد ہے۔ میرے نبی نے
فرمایا اگر مومن کی آنکھ میں درد ہے اشتقا کلہ، سمجھ جاؤ کہ سارے مومنین کی آنکھ میں درد ہے۔ میرا نبی علیہ السلام کے پاس حاتم طائی کا قبیلہ آیا، بہت بڑا سردار تھا، اور اس کی بیٹی آ گئی، قید ہو کے آئی۔ میرے نبی نے پوچھا کیا چاہتی ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ مجھے رہا کر دیں، ورنہ لوگ میرے اوپر ہنسیں گے، میرے باپ پہ ہنسیں گے، میرے خاندان پہ ہنسیں گے، میری ذات پہ ہنسیں گے، میری صفات پہ ہنسیں گے۔ اگر آپ نے ہمیں آزاد کر دیا، رحمت للعالمین کی صفات ہمارے اوپر آ گئی، تو اللہ کی قسم ہم لوگوں کے طعنوں سے بچ جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا تو اپنے باپ کا تعارف تو کروا۔ کہنے لگی یا رسول اللہ میرا باپ ننگوں کو کپڑے پہنا دیتا تھا، بھوکوں کو کھانا کھلا دیتا تھا، مسکینوں کی اعانت کرتا تھا، اور السلام علیکم کے اندر سب سے پہلے آگے بڑھ کر سلام کرتا تھا، ہر مظلوم کے ساتھ جاتا اور اس کے ساتھ تعاون کرتا، سب کے درد کو اپنا درد کہتا، سب کے غم کو اپنا غم کہتا، سب کی مسکراہٹ کو اپنی مسکراہٹ کہتا، سب کی خوشی کو اپنی خوشی کہتا۔ میرے نبی نے فرمایا جو تیرے باپ کے اندر صفات ہیں وہ ایمان والوں کی صفات ہیں۔ اللہ کی قسم جا تجھے میں نے آزاد کر دیا، اور تیرے ساتھ جتنے قیدی ہیں جا میں نے ان کو بھی آزاد کر دیا۔ اور آپ نے فرمایا حاتم طائی کے قبیلے پر اللہ نے عجیب قسم کی صفات رکھی تھی۔ میرے بھائیوں پانی کا ایک قطرہ ہے، اس پر دوسرا قطرہ ہے، پھر اس پہ تیسرا قطرہ ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور بڑھ کر ایک گلاس بن جاتا ہے، پھر وہ گلاس کے ساتھ ایک گلاس اور ملتا ہے، پھر وہ جگ بن جاتا ہے، پھر وہ جگ میں ایک جگ اور ڈلتا ہے، وہ ٹپ بن جاتا ہے، پھر وہ ٹپ کے اندر کئی ٹپ ملتے ہیں تو وہ نہریں اور چشمے بن جاتے ہیں، پھر وہ نہریں آپس میں ملتی ہیں تو دریا بنتے ہیں، پھر وہ دریا آپس میں ملتے ہیں تو سمندر بنتے ہیں، جب وہ سمندر بنتے ہیں تو پوری کائنات میں وہ ملک طاقتور ہوتا ہے، اس ملک کی شان بڑھتی ہے، اس ملک کی عزتیں بڑھتی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ پہلے مسلمان نہیں تھے، جب آپ اسلام لائے بحری بیڑا اللہ نے آپ کے ہاتھوں میں دیا، سب سے پہلا بحری جہاد آپ نے کیا، اور ساری امت آپ کے پیچھے چلتی رہی، اور آپ کا بحری بیڑے کی بنیاد سے پوری دنیا میں بزنس آیا، تجارت آئی، اور ساری دنیا اور کفار بھی اسی بحری بیڑے کے ذریعے ترسیل زر کیا کرتے، اور سامان آتے سامان جاتے، لیکن اس کی بنیاد، اس کے موجد، اس کے بانی، اول دستے کے اندر جو صحابی کا نام آتا ہے وہ سیدنا امیر معاویہ آتا ہے۔ تو اسلام کچرے کو صاف کرتا ہے، لذتوں کو لے کے آتا ہے، لذتوں کو لے کے آتا ہے، اور اسلام گندگی کو مٹاتا ہے، اور اسلام آپ کو متفق رکھتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں، صحابی رسول ہیں، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے دلوں میں بڑا نفاق ہے، ہمارے دل بالکل ٹوٹے ہوئے ہیں، آج بھی ہماری حالت ایسی ہے کہ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا لڑائی ہو جاتی ہے تو مسلمان اگر یہ چاہتا بھی ہے کہ میں تعاون کروں، دوسرا اس کو کہتا ہے اس کے پھٹے میں نہ پڑنا، اس کی مصیبت میں نہ پڑنا، اس کے کام کے اندر نہ پڑنا۔ یہ محمد بن قاسم تھے، یہ سلطان محمود غزنوی تھے، جنہوں نے ایک بچی کی آواز پر اپنے اسلام ایمان کے تقاضے پر اپنے گھوڑوں کو نکال کر اس ملک تک پہنچ کر بچی کی عزتوں کو بچا کر وہاں کے ظالموں کو تباہ و برباد کر کر اسلام کو غالب کر کر آپ کے سندھ اور پاکستان میں حیا کے نظام کو قائم کر کر پوری دنیا پر حیا کا غلبہ نصیب فرمایا۔ میرے نبی نے فرمایا سارے نبی دنیا سے گئے ہیں اور ہر نبی نے ایک بات کہی ہے، اور وہ بات میں بھی کہتا ہوں، اور اس بات پر عمل کرنا، اور یہ بات تمہاری زندگی اور تمہاری روح کے لیے، تمہارے جسم کے لیے، تمہارے کنبے کے لیے، تمہارے خاندان کے لیے وہ کٹھی ہوگی، اور اس بات کو آزما لینا۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہاری حیا فوت ہو جائے اس وقت جو چاہو تم کر لو۔ ہر چیز کا سد باب حیا ہے، ہر چیز کا وقار حیا ہے، ہر چیز کی زینت حیا ہے، ہر چیز کی عزتیں حیا ہے، ہر چیز کے اندر شرم یہ بہت بڑا مقام رکھتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات کے چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، اور اتنے کمرے تھے جس پہ بندہ لیٹ سکتا ہے، اگر کھڑا ہو صرف چھت تک سر جاتا ہے، ذرا سا اونچا بندہ ہو تو سر چھت کو بھی لگ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی جب دعوت ہو گئی صحابہ آئے، کھانا لگا، کھانے کے بعد سارے صحابہ
باتیں کر رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں، اللہ کے نبی دائیں بائیں جا رہے ہیں اور باقی ازواج مطہرات کے پاس جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر باقی ازواج کے پاس جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لوگ پھر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن رسول پاک کو شرم آ رہی تھی۔ آپ نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ بھائی چلے جاؤ، میری شادی ہو گئی ہے، اب تم نے کھانا کھا لیا ہے، اب تم یہاں سے چلے جاؤ، لیکن خدا کی قسم اس وقت آپ نے کسی کو نہیں فرمایا۔ آپ شرمیلے تھے، آپ کے اندر بڑی حیا تھی اور آپ بڑے شرم والے تھے، تو رسول پاک خاموش رہے۔ قرآن اتر گیا اور قرآن نے کیا کہا؟ اذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق واذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما۔ اے ایمان والو، نبی کے ولیمے کی دعوت ہے، جب تم نے کھا لی ہے فانتشروا، اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث، نبی کے ڈیرے پہ بیٹھ کے لمبی باتیں نہ کرنا، اس لیے کہ رسول پاک شرماتے ہیں، لیکن واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بات کو کہنے سے شرماتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب تم نے کوئی چیز حضور پاک کی بیویوں سے مانگنی ہے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، پردوں کے پیچھے سے مانگنا، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، پردے کے پیچھے سے مانگو گے تمہارے دل بھی پاک رہیں گے، ان کے دل بھی پاک رہیں گے۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور نبی کو تکلیف نہ دینا، وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، نبی اگر دنیا سے چلے جائے تو نبی کی بیویوں سے تم کوئی نکاح بھی نہ کرنا، اس لیے کہ نبی پاک ہیں، بیویاں پاک ہیں، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، وہ پس پردہ چلے جاتے ہیں، مگر ان کی بیویوں سے نکاح سب کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ ہم اس قابل بھی نہیں ہیں، ہماری یہ شان بھی نہیں ہے، ہمارا یہ مقام بھی نہیں ہے، ہمارا یہ مرتبہ نہیں ہے کہ نبی پاک کے بستر حرمت پہ سونے والی عورت کے ساتھ ہم نکاح کریں۔ حضور پاک نے متعلقہ عورتوں سے شادی کی ہے، آپ نے بیوہ عورتوں سے شادی کی ہے، آپ نے اماں عائشہ کے صورت میں کنواری عورت سے بھی شادی کی ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کو جتنی اللہ نے بیویاں عطا فرمائی، بے شک ان میں اماں عائشہ اور حضرت زینب جیسی عورتیں بالکل جوانی کی عمر میں تھی اور بیوہ ہو گئی، لیکن انہوں نے اپنی عفت پر، حیا پر، عزت پر، جبکہ منافق آپ کے دشمن تھے، عبداللہ بن ابی آپ کا دشمن تھا، مدینہ میں منافقوں کا ٹولہ تھا جو نبی کی ذات پر، نبی کی حرمت پر، نبی کی بیویوں پر، نبی کے خاندان کی ٹوہ میں لگا رہتا اور چاہتا تو کوئی الزام لگا دیتا، مگر میں قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جہاں آپ کو اللہ نے بڑی بڑی جنت والوں کی قوتیں عطا فرمائی تھی اور جہاں ساری دنیا کی خواتین اللہ کی قسم آپ کی طرف آتی، مائل ہوتی آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کی وجہ سے، لیکن نبی پاک کے دامن نبوت کو بھی رب نے پاک کیا اور آپ کی ازواج کے دامن کو بھی پاک کیا، اور خاص طور پر اماں عائشہ جن پر یہ ظالم درندے پہلے تہمت لگا چکے تھے اور جوانی کی حالت میں بیوہ ہو گئی، اور آپ کی عمر اس وقت 18.5 سال تھی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ کتنے سال تک زندہ رہی، مگر مکہ میں بھی عزت، مدینہ میں بھی عزت، دنیا میں بھی عزت، مشرق میں بھی عزت، مغرب میں بھی عزت، جنوب میں بھی عزت، شمال میں بھی عزت، حدیث میں بھی عزت، قرآن میں بھی عزت، صحابہ کی زبانوں میں عزت، صحابہ کے ناموں میں عزت، صحابہ کے خاندانوں میں عزت، صحابہ کی صفات میں عزت، آپ کی نماز کی عزت، آپ کے قرآن کی عزت، آپ کے دینی مسائل کی عزت، آپ کے دینی فقہ کی عزت، آپ کے پردے کی عزت، آپ کی ناموس کی عزت، آپ کے نام کی عزت، آپ کے کام کی عزت، اور اس زوجہ مطہرہ نے رسول پاک کے دین کو چمکایا۔ آج خزانہ پڑا ہوا ہے، خزانہ آپ کے پاس ہے، مگر خدا کی قسم روٹی اگر کسی کو نہ دو تو بخیل بن جاؤ گے دنیا کے، اگر دین کسی کو نہیں بانٹا تو بخیل بن جاؤ گے آخرت کے۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرمایا کرتے تھے اگر دشمن آ جائے مجھے پکڑ لے
اور مجھے مارنے لگے اور تلوار میری گردن پہ لٹکا دے اور میری شہرک کاٹ جائے اور میری کچھ رگیں باقی ہوں اور مجھے یہ پتہ چلے کہ ابھی میری زندگی باقی ہے، اللہ کی قسم وہ چند سیکنڈ ہوں گے جس میں رسول پاک کی ایک حدیث امت تک پہنچا کے چلا جاؤں گا، تاکہ میرے پاس علم کا خزانہ سینے میں نہ رہ جائے، علم کا خزانہ سینے میں نہ رہ جائے۔ جو گانے والے گلوکار ہیں نا، انہوں نے اپنے شاگرد بھی بنائے ہیں، انہوں نے اپنی کتابیں لکھی ہیں، بڑے بڑے مرثیے لکھے ہیں، اور ہماری اکیڈمیاں بڑا تحفظ دیتی ہیں اور ان کی کتابوں پر ان کو ایوارڈ ملتے ہیں اور ساری دنیا میں ان کی شہرتیں ہوتی ہیں۔ قوالی والا، اس کی قوالی پہ عزت ہے، اس کی قوالی پر شاگرد ہیں، اس کی قوالی پہ اکیڈمیاں ہیں، اس کی قوالی کے ریکارڈ ہیں، اس کی قوالی کی برسیاں ہیں، اس کی قوالی کا بڑا نام ہے۔ ایک گلوکار ہوتا ہے، اس کی گلوکاری کا نام ہے، اس کا ریکارڈ ہے، اس کی کیسٹیں، اس کی سیڈیاں، اس کی موویاں، اس کے شاگرد ہیں۔ ایک ڈانسر لڑکی ہے، اس کے بھی مقابل ریکارڈ ہیں، اور دنیا کیا کہتی ہے؟ یہ فلاں نور جہاں پہ ہے، فلاں محمد علی پہ ہے، فلاں نصرت فتح علی خان پہ ہے، فلاں اس پر ہے، اس کی آواز بالکل اس پر ہے، اور اس کی آواز پر آواز مل جائے تو ناز بڑھتا ہے، نخرہ بڑھتا ہے، عزت بڑھتی ہے، مقام بڑھتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، گانے والا اپنے گانے کو تقسیم کر کے چلا گیا ہے، اور گلوکار اپنی گلوکاری کو تقسیم کر کے چلا گیا ہے، اور قوالی والا اپنی قوالیاں ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ڈال کے چلا گیا ہے، اور ایک ڈانس والی لڑکی اپنے ڈانس کی صفات ہماری امت میں پھیلا کے چلی گئی ہے، اور ایک شراب والا آدمی شراب کی صفات ہماری امت میں پھیلا کے چلا گیا ہے، اور سود والی قومیں سود کو ہماری امت میں پھیلا کے چلی گئی ہیں، اور اس طرح مختلف تاش کھیلنے والے، اور اس طرح شطرنج کھیلنے والے، اور گھڑ دوڑ میں مقابلے کرنے والے، اور اس پہ شرطیں لگانے والے، سارا گندا علم، سارا باطل علم، سارا جہنم کا علم، سارا شیطان کا علم، سارا شیطان کا مزین روغن ساری امت کے مردوں پہ لگا کے چلا گیا ہے، بچوں پہ لگا کے چلا گیا ہے، عورتوں پہ لگا کے چلا گیا ہے۔ مگر میرے نبی کے دین میں دعائے قنوت سے لے کے سنا تک کی نماز آج مسلمان کو پوری نہیں آتی، اور نماز جنازہ آج مسلمان کو پورا نہیں آتا، اور قرآن کا تو بس حال بھی غریبوں اور مسکینوں کی طرح امت نے کیا ہوا ہے، اور چند صورتوں پر اپنی زندگی کو جینا سکھا دیا ہے، اور باقی قرآن سے بالکل غیر محروم ہو چکے ہیں۔ اور میرے نبی کی حدیث کی اگر بات کی جائے تو اللہ کی قسم حدیثوں سے بھی بچ رہے ہیں، حدیثوں سے بھاگ رہے ہیں، حدیثوں کا پھیلاؤ نہیں چاہتے۔ میرے نبی کی فقہ کی بات کی جائے، فقہائے کرام کے اندر بھی آپس میں انتشار پھیلانے والے آج کے طبقے ہیں، جبکہ یہ فقہا انتشار پسند نہیں تھے، ان میں بڑا اتفاق تھا، بڑا اتحاد تھا۔ امام ابو حنیفہ باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، امام شافعی، امام ابو یوسف، امام احمد، امام مالک یہ بیٹوں کی حیثیت رکھتے ہیں، ان میں صرف اختلاف رائے تھا، لیکن ایمان، اتفاق اور خاندان اور اخلاق اور ذات اور صفات بڑی متحد تھی، اور یہ ایمان کی طاقت تھی، ایمان کی صفیں تھی، ایمان کی بنیاد تھی۔ آج اللہ نے اتفاق اور اتحاد اور جہاد اور اخلاق اور دین اور شریعت اور نمازوں کے سجدے، قرآن کے رکوع، میرے نبی کی حدیثیں، ان کی پگڑیاں، ان کے عمامے، ان کے لباس تن کرنے والے مجاہدین اسلام، جنہوں نے کھانے کو نہیں دیکھا، پینے کو نہیں دیکھا، جن کی نظریں رب پر تھی، جن کی نگاہیں اللہ پہ تھی، جن کے دل اللہ پہ تھے، جن کے قدم چلتے تھے، جنہوں نے دنیا کے سامنے، طاقتوں کے سامنے، اسلحوں کے سامنے، کافروں کے سامنے، یہودیوں کے سامنے، ایٹمی توانائیوں کے سامنے، پوری ملت کفریہ کے سامنے اپنے اللہ کو دیکھتے رہے، سجدے کرتے رہے، رکوع کرتے رہے، جسم قربان ہوتے رہے، مال بھی آتا رہا، قربان ہوتا رہا، جان ملتی رہی، قربان ہوتی رہی، بیویاں ان کی بیوہ ہو گئی، بچے ان کے یتیم ہو گئے، جسم ان کے چھلنی چھلنی ہو گئے۔ آج افغانستان کی سرزمین پر اللہ نے عالم اسلام کے وجود کو زندہ کر کر تمہیں دکھا دیا ہے۔ اگر آپ متفق ہو جاؤ، آپ متحد ہو جاؤ، آپ اسلام کو دیکھو، آپ ایمان کو دیکھو، اسلام کے جھنڈے کے نیچے رہ کر کفر کی ترقی مت دیکھو، ایمان کے جھنڈے کے نیچے رہ کر کفر کی ترقی مت دیکھو۔ میرے نبی نے فرمایا، میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، میری امت امت محمد ہے، اور میری امت کا شعار اللہ کی حمد ہے، اور لواء الحمد بیدی
یوم القیامہ، میرے جھنڈا جو قیامت کے دن ملے گا اس کا نام بھی حمد ہے، اور میری امت جو قیامت کے دن اٹھ کے آئے گی ان کو بھی حمادون کہا جائے گا، اور سب سے زیادہ جو تعریف اللہ کی کرے گی وہ میری امت ہوگی، اور نبیوں میں جو سب سے زیادہ تعریف کروں گا وہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گا۔ جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے دل ٹوٹے، دل بکھر گئے، ہم کسی کو کیا آواز لگائیں، ہم کسی سے کیسے فتح حاصل کریں، تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھایا کرو، اکٹھے بیٹھ کے کھایا کرو۔ یہ تبلیغی جماعت والوں کو دیکھ لو، آج یہ متفق ہیں، ساری دنیا کہتی ہے جو مزہ ان کی روٹی میں ہے نا وہ ہمیں کہیں نہیں ملتا، جو مزہ ان کے پانی میں ہے وہ ہمیں کہیں نہیں ملتا، ان کی چائے کمال کی ہے۔ یہاں جو نیند آتی ہے، اکثر آپ دیکھیں اللہ کی جب بات ہو رہی ہوتی ہے نا، مجمع میں اونگ آ رہی ہوتی ہے، نیند آ رہی ہوتی ہے، لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ منحوس آدمی ہے، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ میں آپ کو بڑی باریک بات بتا رہا ہوں کہ اللہ کے مجموع میں جب آپ کو نیند آتی ہے نا وہ سکینہ ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سکینہ۔ نزلت علیہم السکینہ غشیت علیہم الرحمہ، اور اس انسان پہ سکینہ آتی ہے۔ اب تراویح لوگ پڑھتے ہیں، کئیوں کو جھٹکے لگ جاتے ہیں، کئی دفعہ ہمیں بھی جھٹکا پڑ جاتا ہے۔ اب یہ کوئی نحوست نہیں ہے، یہ کوئی نحوست نہیں ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ جو بندہ کسی ڈپریشن کی وجہ سے سو نہیں سکتا وہ اللہ کی محفلوں میں چکر لگانا شروع کر دے، جمعہ ہو، نماز ہو، وعظ ہو، نصیحت ہو، تبلیغ ہو، درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، 10 منٹ 5 منٹ 10 منٹ 5 منٹ آپ ان مجلسوں میں آؤ گے، جتنا مرضی ایسا بندہ لے آؤ جس کو آج تک نیند نہیں آئی، ہمارا یہ دعویٰ ہے اللہ کے نبی کی رحمتوں کے سائے میں انشاءاللہ العزیز وہ بندہ دینی محفل میں آ کے اس کو اونگ آئے گی، جھٹکے کھائے گا، اور ایسی نیند آئے گی کہ کمال ہوگا۔ یاد رکھنا، نیند کہاں سے آئے؟ نیند کہاں سے آئے؟ جب سکون والا اللہ، رحمت والا اللہ، سکینہ والا اللہ آپ سے اگر دور ہوگا تو مجھے بتاؤ نیند کیسے آئے گی؟ تو یہ تبلیغ میں بڑی دنیا جاتی ہے اور بیان سنتے ہوئے وہ سو جاتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں یار تو سو گیا تھا، تو آدھا گھنٹہ سویا رہا ہے، آدھا گھنٹہ سو رہا ہے۔ ہمارے استاد تھے مولانا موسیٰ خان رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث تھے، کئی سال تک ترمذی شریف ہے، میرے نبی کی حدیث کی کتاب ہے، صحاح ستہ کی کتاب ہے، آپ پڑھاتے تھے، میں خود اس چیز کا گواہ ہوں، شاگرد ہوں، پڑھتے تھے، حضرت حدیث پڑھاتے تھے، کبھی کبھی ایسا ہوتا حدیث پڑھاتے ہوئے آپ رک جاتے اور آپ کی مکمل نیند ہمیں محسوس ہوتی اور آنکھیں بالکل بند ہوتی اور عجیب قسم کی کیفیات آپ پہ نازل ہو رہی ہوتی، اور اس کے بعد جب آپ کی آنکھ کھلتی جس جگہ سے آپ نے سبق چھوڑا ہوتا اسی لفظ سے آپ سبق شروع کرتے، اور ہم اس چیز کے اوپر بڑے متعجب ہوتے کہ پتہ نہیں حضرت کو نیند آ رہی ہے کیا آ رہا ہے۔ کئی دفعہ تو ان پر سکینہ نازل ہوتا، کئی دفعہ اس نیند کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو رہا ہوتا تھا اور زیارت ہو رہی ہوتی تھی، اور جب آپ اٹھتے تھے حشاش بشاش اور وہیں سے آپ سبق شروع کرتے اور دنیا کہتی یہ بہت بڑا کمال ہے۔ آپ روتے ہوئے فرماتے تھے میں کیا بتاؤں، میں اس قابل کہاں ہوں کہ میں حدیث پڑھا رہا ہوتا ہوں، 5-10 منٹ بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگتی ہے اور سامنے مجھے نبی پاک علیہ السلام کا دیدار مبارک ہو رہا تھا، اور میں حضور پاک کے دیدار کی وجہ سے سکینہ کے نیچے آ گیا، رحمت کے نیچے آ گیا، مجھے نیند آ گئی، مجھے سکون آ گیا، مجھے یہ سب کچھ ہو گیا۔ اس طرح یہ جو قرآن پڑھا جاتا ہے نا تراویح میں، آپ کبھی تراویح دیکھیے گا حرم شریف میں تو کئی عرب والے ایسے ہیں جو بالکل سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور قرآن سن رہے ہوتے ہیں، کئی ایسے ہیں جن کے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، کئی ایسے ہیں جن کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح سب کو مقناطیس نے اٹھایا ہے اور رب کے ساتھ ان کو جوڑا ہوا ہے، ان کا تعلق، ان کی دنیا، ان کی طاقت آج صرف قرآن ہے، اور اس میں بڑے بڑے جھٹکے پڑ جاتے ہیں، بڑی بڑی نیندیں آ جاتی ہیں، بڑا عجیب سا نظام ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ نیند جو آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ایمان والوں پہ سکینہ ہے، ایمان والوں پہ اطمینان ہے، ایمان والوں پہ
پہ رحمت ہے، یہ کوئی نحوست نہیں ہے، یہ کوئی نحوست نہیں ہے۔ اس لیے نیند اور ڈپریشن کا علاج آپ کے لیے صرف دین کی محفلیں، دین کی تلاوتیں، دین کی نمازیں، دین کے قرآن ہیں، دین کے جہاد ہیں، دین کی زکوٰۃ ہے، دین کا حج ہے، دین کا عمرہ ہے۔ اب دین ہے ہی نہیں، اور دین میں بندہ بے دین ہو گیا ہے، آیا کا آیا بالکل بگڑا ہوا ہے۔ اور کانفرنس کس کی ہو رہی ہے؟ وحدت امت کانفرنس، اتحاد امت کانفرنس، اتحاد جماعت کانفرنس، اتحاد اسلام کانفرنس۔ اور میرے بھائیوں، اتحاد کے لیے اتحاد کو دیکھنا بھی ہے اور اتحاد کی صفات پہ چلنا بھی ہے۔ اکبر بادشاہ تھا، جب یہ مرنے لگا، اس کے دور میں مسلمان بڑے متفق تھے، تو جب مرنے لگا تو اس نے سب وزیروں کو بلایا اور عوام کو بھی بلایا، اور سب کے ہاتھ میں 2 دھاگے دیے اور کہا ان کو پرو لو۔ جب پرویا کہا ان کو کھینچو، جب کھینچے تو وہ دھاگے ٹوٹ گئے۔ پھر اکبر بادشاہ نے کہا اب دھاگوں کو توڑنا نہیں بلکہ زیادہ دھاگے لگاؤ اور رسیاں بناؤ۔ جب رسیاں بنائی پھر کہنے لگا اب ان کو کھینچو، اب ان کو توڑو۔ پھر سب نے کھینچا، سب نے توڑا، وہ نہیں ٹوٹے۔ آج مسلمان کو رسی بننا ہے، آج مسلمان کو دھاگا نہیں بننا، آج مسلمان کو رسی بننا ہے، مسلمان کو دھاگا نہیں بننا۔ مسلمان رسی بھی نہیں رہ گیا، دھاگا بھی نہیں رہ گیا، بلکہ دھاگوں سے بھی سب سے ہلکا دھاگا آج اس کے ہاتھ میں ہے، جو اپنے ہاتھ کو بھی جوڑنے پہ قادر نہیں ہے، اپنے گھر کو بھی جوڑنے پہ قادر نہیں ہے۔ اس لیے اعمال زندہ کرو، اعمال زندہ کرو۔ پاکستان عالم اسلام انشاءاللہ العزیز، اسلام میں یہ دنیا سرخرو ہونے والی ہے اور اسلام کا غلبہ آنے والا ہے، اور نزول مہدی، نزول عیسیٰ اور خروج دجال، یہ زمانے بالکل اس کی طرف، اس کے عکس کو آج پیش کر رہے ہیں۔ اور دنیا میں خراسان سے اٹھنے والے مجاہدین اسلام سب کو اس وقت نظر آنا شروع ہو چکے ہیں، اور جتنے بڑے مجاہد آئیں گے اتنے بڑے مقابلہ کرنے والے آئیں گے، اور یہ جہاد پوری دنیا پہ چلے گا۔ اور جہاد ہر دل کو پاک کرے گا، ہر چیز کو پاک کرے گا، ہر انسان کو غالب کرے گا، اس کے ایمان کو غالب کرے گا۔ اور ایک وقت وہ آئے گا جب ناز داڑھی والوں کا ہوگا، اور جس کی داڑھی نہیں ہوگی اس پہ طنز ہوں گے۔ ایک وقت ہوگا نام صرف برقعے والی بچی کا ہوگا، جس کا برقع نہیں لوگ اس پہ طنز کریں گے۔ ایک وقت ہوگا نام صرف زمزم پینے والوں کا ہوگا، جو شراب پیتے ہیں ان کو ذلیل ہونا پڑے گا۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جو سود کھائیں گے ان پر دنیا لعنتیں کرے گی، دنیا ان سے کراہت محسوس کرے گی، دنیا کو شراب والوں سے، سود والوں سے سمل آئے گی اور آپ اس سے کراہت محسوس کریں گے۔ آج تو پتہ ہی نہیں ہے حرام کیا ہے، حلال کیا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر سب کو فرما دی۔ اس لیے میرے بھائیوں، زندگی چاہنی ہے، زندگی گزارنی ہے تو زندگی گزارو، زندگی گزارو، زندگی گزارو، حیاتاً طیبہ، حیاتاً طیبہ، طیب زندگی گزارو۔ طیب زندگی اس کو کہتے ہیں ایک پل بھی آپ کو غم نہ آئے، ایک پل بھی آپ کو غم نہ آئے، ایک لمحہ بھی آپ کو غم نہ آئے۔ اور مسلمان اور ٹینشن میں ڈوبے، مسلمان ڈپریشن میں ڈوبے، مسلمان پاگل خانے میں جائے، مسلمان جیلوں میں جائے، مسلمان غاروں میں چھپے، مسلمان ذلیل ہو، مسلمان خوار ہو، مسلمان کی توہین ہو، مسلمان کے قبیلے ٹوٹیں، اس کے قافلے ٹوٹیں، اس کی قومیں ٹوٹیں۔ یہ وہ انگریز کا فارمولہ ہے، لڑاؤ اور حکومت کرو، لڑاؤ اور حکومت کرو، لڑاؤ اور حکومت کرو۔ اس لڑائی کی بنیاد صرف اور صرف دین سے دوری ہے، دین سے دوری ہے۔ نماز سے بڑا کوئی نسخہ نہیں ہے، نماز سے بڑا کوئی نسخہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صرف محلے کا اتحاد نماز ہے، شہر کا اتحاد جماعت جمعہ والی ہے، اور پوری دنیا کا اتحاد نماز عید اور حج ہے۔ پوری دنیا کا اتحاد عید اور حج
شہر والوں کا اتحاد نماز جمعہ، اور صرف محلے والوں کا اتحاد صرف 5 وقت کی نماز جو کہ مسجد میں آپ ادا کریں گے، آپ کا تمام نظام اللہ حل فرما دیں گے۔ اس لیے میرے بھائی، آج اجتماعیت کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے۔ بزنس میں اتفاق کی بات نہیں ہو رہی، تجارت میں اتفاق کی بات نہیں ہو رہی۔ تجارت تو کافر بھی کرے گا، منافق بھی کرے گا، یہودی بھی کرے گا، عیسائی بھی کرے گا۔ ہمارا اتفاق اسلام ہے، ہمارے اتفاق اعمال ہیں، ہمارا اتفاق نماز ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں ہم معاشرے کو متفق کریں، معاشرے کو متحد کریں، صرف آپ نماز با جماعت کا قیام کر لیں، نماز با جماعت کا قیام کر لیں، اور اپنے دکاندار اور بازار اور یہ تمام حضرات نماز با جماعت کی پابندی کر لیں، انشاءاللہ آپ کو کبھی اتحاد کی اپیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اتحاد امت کانفرنس کی ضرورت نہیں پڑے گی، قومی وحدت کانفرنس کی ضرورت نہیں پڑے گی، سارے متفق ہو جائیں گے۔